تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کمزور ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو، یاد رکھو، ہمارا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، ان کی نسلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ روئے زمین پر اس سے افضل بہتر کوئی قوم آباد نہیں تھی۔ اللہ کے مختلف انعامات، کہیں من و سلوہ کا نزول ہے، کہیں بادلوں کے سائے ہیں، کہیں ان کے لیے سمندروں کو پھاڑ کر کے راستے بنائے جا رہے ہیں، کہیں پتھر سے 12 چشمے جاری کیے جا رہے ہیں۔ الغرض مختلف نعمتوں کی بارش اس قوم پر رہی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میں بالکل آ کر تنزلی کے شکار ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان تک ان کے ہاتھ پہنچ گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ عزیز قوم اللہ کے نظروں سے گر گئی۔ تو یاد رکھیے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو اللہ کی نعمت اسلام سے بڑھ کر کی کوئی نعمت نہیں، جو اس کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ ان کے پاس حق کی طرف سے مضبوط دلائل بھی آ چکے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے قیامت تک کے انسانوں کو اس آیت میں ایک طریقے سے تنبیہ فرما دی گئی کہ کوئی بھی اس گمان میں نہ رہے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت، ہمارے یہ فضائل آئے بعد میں ہیں لیکن جنت میں پہلے جائیں گے۔ فضائل تو بہت ہے نا، کبھی اس گھمنڈ کے اندر آ کر کے تم اللہ کی نافرمانی، ناشکری، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دو تو اللہ رب العزت کا ضابطہ آج بھی یہی ہے جو ان کے ساتھ تھا۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ قدردانوں کو اللہ نعمت دیتا ہے اور ناقدروں سے اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اس قدر اختلاف نظر آتا ہے، کتنے دنیا بھر کے مسلک ہیں، نظریے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آخر کیا یہ شروع سے ایسا ہی چلا رہا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں جواب دیا، کان الناس امۃ واحدہ، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے سب کے سب انسان، الناس، ناس کہتے ہیں چاہے اس کے اندر یہودی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو اور کرسچن ہو، مسلمان ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان وہ انسان ہے۔ فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس زمین پر، امتن واحدہ، ایک ہی امت، ایک ہی دین کے اوپر تھے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی امت تھے، ایک تو
تو یہ کہ وہ امت کون سی امت تھی کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ایک ہی امت تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے زمانے میں اور کب تھے. تو یاد رکھیے مفسرین نے دونوں قول اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اور اکثر کی رائے وہی ہے جس کو میں بیان کروں گا. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہی امت کا مطلب یہ ہے ایک دین یعنی دین اسلام پر تھے. یہ اس کی راجح تفسیر ہے. باقی امت کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ امت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جن کے اندر کسی ایک اعتبار سے بھی یکسانیت پائی جائے، یعنی ایک چیز بھی اگر ان کے اندر مشترک ہے، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ زبان کی یکسانیت ہو، چاہے رنگ کی ہو، چاہے وطن کی ہو، اور چاہے کسی مذہب اور ملت کی ہو، اس کو امت کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر امت سے مراد وہ امت ہے جو ایک ہی دین کے اوپر یعنی دین اسلام کے اوپر تھے. اور بعض نے اس کا الٹا بھی کیا ہے کہ سب کے سب کفر کے اوپر تھے، یعنی ایک ہی وقت میں سب کے سب کفر کے اوپر تھے. اب اس کو سمجھیے، ایک ہی امت ایک ہی دین پر تھے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا عالم ارواح کے اندر، تو اس وقت سارے کے سارے انسان ایک ہی دین کے اوپر تھے. یہ قول ہے حضرت ابی ابن کعب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کا، کہ یہاں پر جو قرآن میں فرمایا سب کے سب ایک ہی امت تھے یعنی ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر. اس سے مراد عالم ارواح کی وہ کیفیت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی سلب سے اللہ نے ان کی ذریت کو نکال کر کے عہد دیا تھا الستو بربکم. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے بڑے مفسرین میں سے ہیں، کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ادریس علیہ السلام تک تقریباً 10 قرن ہے، اور ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی 1000 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ سب کے سب ایک ہی دین کے اوپر تھے. وہ دین جو دین اسلام جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، سوائے ان کا جو بیٹا تھا وہ قابیل، کیا نام تھا اس کا، اس نے قتل کیا تھا نا، اس کے حابیل، اس کے علاوہ باقی سب کے سب ایک ہی ملت ایک ہی دین کے اوپر تھے. کوئی بت پرستی نہیں تھی، کوئی شرک نہیں تھا، سب خالص توحید کے اوپر تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، تیسرا قول دو تو ہو چکے ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے بددعا کی اپنی قوم کے لیے اور پوری قوم ہلاک و برباد ہوئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی کے اندر سوار تھے، تو کشتی والوں کا دین ایک ہی دین تھا، اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی دین نہیں تھا. یہ مختلف اقوال اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کیے گئے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اصل دین اسلام ہے، تو یہاں پر یہ نہیں کہ سب کے سب کفر کے اوپر تھے. کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے قوموں کے اوپر کہ جب سب کے سب کفر کے اوپر ہو، کوئی نہ کوئی ایمان والا ضرور رہا ہے، چاہے وہ کم رہا ہو. فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی دین کے اوپر تھے. آگے عبارت محذوف ہے، بس پھر ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. عبارت محذوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگے چل کر کے اختلاف کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ قرآن کے اعجاز کے خلاف ہے کہ بار بار ایک ہی لفظ آئے. اس لیے قرآن یہ بلیغ کتاب ہے، جو بات خود عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتا. یعنی جب سب کے سب ایک تھے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر بعد میں چل کر کے اختلاف ہوا. اختلاف سے مراد کون سا اختلاف ہے یہ بھی سمجھیے.
اختلاف سے مراد زبان کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، وطنیت کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، ہاں ہم نے تمہارے رنگ اور تمہاری جو قومیت کا اختلاف رکھا ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی ہندوستان کے اندر کتنی بھاشائیں بولی جاتی ہیں، گجراتی الگ ہے، سندھی الگ ہے، کیوں جی، اور مراٹھی الگ ہے، اور کیا نام تمل کے اندر چلے جائیے الگ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زبانوں کا اختلاف تو ہم نے اپنی نشانی کے طور پر رکھا ہے۔ اس اختلاف سے مراد ہے کفر اور شرک کا اختلاف، یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ چونکہ انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں دنیا میں، وہ آتے ہیں اصل توحید کی دعوت لے کر کے، کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے، بدعات کو مٹانے کے لیے۔ باقی وہ لوگوں کے زبان کا اختلاف، ان کے رنگ کا اختلاف ختم کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشے سے چل کر کے آئے ہیں، صہیب روم سے چل کر کے آئے ہیں، کیوں جی، تو اس اختلاف کو نہیں مٹایا انہوں نے۔ اصل اختلاف ہے ایمان اور کفر کا، جس کو قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، کہیں فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ اور آگے چل کر کے آئے گا سورہ تغابن میں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، دو ہی قوم ہے، ایمان یا کفر۔ تو انبیاء علیہ السلام اصل میں آتے ہیں قوموں کے اندر سے شرک، بت پرستی اور کفر کو ختم کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ایک وقت ایسا گزرا ہے سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک دین پر تھے، بس آگے پھر ان میں چل کر کے اختلاف ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے، وہاں سے بت پرستی کا آغاز کر دیا انسانوں نے، ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہے تو اس وجہ سے اختلاف شروع ہو گیا۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ فبعث اللہ النبیین، اپنے اپنے زمانوں میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ان نبیوں کا کام کیا تھا؟ مبشرین، لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے، ومنذرین، اور لوگوں کو جہنم سے ڈراتے تھے۔ یہی کام نبی کا ہوتا ہے، اچھے کام کرو گے جنت ملے گی، غلط کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ وانزل معهم الکتاب، اور اللہ نے ان کے اوپر اپنے اپنے زمانوں میں کتابیں بھی اتاری، آسمانی ہدایت، آسمانی بک، جس کی روشنی میں لوگوں کو تعلیم دے، گائیڈ کرے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب بالحق، حق یعنی بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، کس چیز میں؟ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ لوگ مختلف ہو گئے ہیں، اختلاف کر لیا ہے۔ یعنی جب نبی آئے تو نبیوں نے آ کر کے ایک توحید کی دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں لوگ دو گروہ کے اندر منقسم ہو گئے، ایک وہ جو ماننے والے اور ایک وہ جو نہ ماننے والے۔ ماننے والے مومن کہلائے، نہ ماننے والے کافر کہلائے۔ تو تقسیم یہاں سے ہوئی ہے، ورنہ اصل اللہ کی طرف سے سب کے سب ایک ہی امت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے سورہ یونس کے اندر آئے گا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری قدرت اور مشیت اس بات کا فیصلہ نہ کر لیتی کہ لوگوں کو اسی حال کے اندر ہمیں زندہ رکھنا ہے، بعض ایمان والے ہوں گے، بعض کفر والے ہوں گے، بعض ماننے والے، بعض نہ ماننے والے، تو ہم کبھی کا فیصلہ کر دیے ہوتے۔ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، آگے فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سمجھانے کے لیے ان کے پاس پیغمبر آسمان سے کتابیں بھیجی، تو جس قوم کی طرف جو نبی آیا اس نبی کی مخالفت انہی لوگوں نے شروع کر دی، اس کتاب کی مخالفت شروع کر دی، لہذا جنہوں نے مخالفت شروع کی ہم نے ان کا نام نافرمان لکھ دیا کہ یہ نافرمان ہے، اور جنہوں نے مان لی ان کی بات ان کو ہم نے مومن کہا، ماننے والے۔ فرماتے ہیں
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراضات کیے، ان کے سامنے بھی اڑ گئے اور بات نہیں مانی، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اصل وجہ، اصل مین پوائنٹ یاد رکھیے، لوگ بات کیوں نہیں مانتے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس سے پہلے اس کا ذکر یہود کے بارے میں آیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، دل سے چاہتے ہیں اے میرے محبوب یہ یہود کہ تم بھی ان کے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی تمہیں الٹا اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں حسد ہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ نبوت کا تاج جو خاندان بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، یہاں سے اٹھا کر کے خاندان بنی اسماعیل میں کیوں رکھ دیا گیا، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اصل قوموں کی بیماری یہ ہے، آج بھی جہاں قبائلی خاندانی نظام ہے گاؤں کے اندر، لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ پردھان اچھا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نیک ہے، لیکن خاندان کا ہمارے نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے، چاہے بدماش چور اچکا اٹھ کر کے آئے اس کو کریں گے۔ کیوں؟ یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ حق نہ حق نہیں بلکہ ضد کہ یار ہمارے سے اونچا نہ چلا جائیے۔ اب آپ دیکھیے ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں، کیا محمد سچے نہیں، اس نے کہا خدا کی قسم ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں ان جیسا سچا آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے صدقے خیرات کیے، ہم نے بھی صدقے خیرات کیے، انہوں نے جو کام کیا ہر کام میں ہم ان کے برابر کھڑے رہے، اب برابری میں یہ اور ہم برابر ہو گئے، بنو ہاشم اور ہم، لیکن سوال یہ ہے اب ان میں نبی پیدا ہو گیا، اس کی برابری ہم کہاں سے کریں گے؟ اس لیے بھائی میں اس مشن کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے بغیم بینہ، حق کو جاننے کے باوجود نہ ماننا، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت صفیہ جو حضور کی بیوی ہیں فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس میرے والد اور چچا گئے کہ بھائی دیکھے تو صحیح کون بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جب شام کو واپس آئے تو میرے چچا نے پوچھا والد صاحب سے کہ بھائی صاحب کیسے لگے آپ کو یہ آدمی جو جن کے پاس ہم گئے تھے؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم بالکل سچا آدمی ہے، وہی ہے کہ جس کا ذکر تورات انجیل کے اندر ہے، اور کیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے کا پروگرام کیا ہے؟ پروگرام یہ ہے کہ مرد ہو جاؤں گا لیکن ان کا دین قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے بغیم بینہم، جاننے کے باوجود نہ ماننا۔ جیسے عورتیں جب کسی چیز کی ضد کر لیتی ہیں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، نہیں جی یہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے بیچارے بزرگ، وہ اور ان کی بیوی کڑوی کسیدی رات دن ان کو سناتی رہتی تھی کہ یہ ہے وہ ہے اور تم کیسے بزرگ ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسا بزرگ چاہیے؟ کہ بزرگ وہ ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، پانی پہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایسا ہوا بیچارے وہ کہ اللہ نے ان کو کرامت دی اور 4-5 ان کے مریدین کے ساتھ مل کر کے اپنے مکان کی مطلب صحن کے پاس سے اڑ کر کے گئے۔ اب بڑی خوش ہوئی، اب آئے شوہر صاحب کہنے لگے کہ آج دیکھے ہم نے اصل بزرگ۔ کہنے ہوا کیا کہ آج تو یہاں سے ہمارے سامنے سے اڑ کر کے گئے ہیں، کہ سچ میں اڑ کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پہلے اچھی طرح اقرار کرایا، کبھی انکار نہ کر بیٹھے کہ نہیں نہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 4-5 جن تھے ان کہ اچھا۔ اس نے کہا تو پھر ایک میں بھی تو تھا، میں شیخ ہوں، میرے مرید تھے 4-5۔ اب سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی، پہلے اقرار تو کر دیا، انکار کیسے کرے؟ کہنے لگے وہ جو لات ایک طرف کو پیر ادھر ادھر مار رہا تھا وہ تم ہی ہو گے۔ اب بات سمجھ میں آئی، مقصد یہ ہے کچھ نہ کچھ کبھی نکالنی ضرور ہے۔ بغیم بینہم، یہ ضد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں بیٹھ جائے، پھر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا انسان۔ تو ان لوگوں نے بھی آپس میں نبیوں کو جانتے تھے، کوئی نبی خدا کی قسم ایسا نہیں تھا، ان کے تو چہرے بتاتے تھے کتنے معصوم، لیکن ضد تھی نہیں بھائی۔ اب قرآن میں آگے چل کر کے آئے گا وقال الذین کفروا برسلہم، قوم کے لوگوں نے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے اپنے وطن سے، جیسے آج دھمکی دی جاتی چلو یہاں سے نکلو، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، بس ایک ہی آپشن ہے کہ تم لوٹ کر کے باپ دادا کے دین میں آؤ، بت پرستی کے اندر تو جان بچے گی۔
نبیوں کو کہا قوموں نے، یہ ہے بغیم بینہم۔ تو اصل اس بیماری کو سمجھے، جب یہ دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر اچھی کوئی حقیقت ملی انسان جھٹلا دیتا ہے ان کو۔ فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں چلو ہدایت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، آخری پیغمبر، آخری کتاب، انتم پیغمبر، انتم کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کر دی ہے، ہدایت کی شکل کے اندر۔ اب آگے کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، حق کی ہدایت دی اپنی مرضی سے۔ اب اللہ کا انتخاب ہے، جس کو چاہے وہ نبوت دے دے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت چلتے چلتے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہے، کتاب بھی نازل ہو چکی ہے۔ اب جس کو کامیاب ہونا ہے وہ کس کا دامن تھام لے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ کا دامن تھام لے۔ دونوں عالم کی بھلائی گر تجھے منصور ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ بس اب آخری ہدایت وہاں ان کے پاس ملے گی، ورنہ اس ہدایت کو تلاش کرو گے کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو صحیح ہدایت کا اتباع نصیب فرمائے، گمراہی سے میری، ہماری اولاد کی، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ضد اور ہٹ دھرمی سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔